نواقض وضو یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. اب کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹنا. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا مزی خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اپنا عضو مخصوص دھو ڈال اور وضو کر، یعنی استنجا کرنا کافی ہے، نہانا ضروری نہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ وضو ٹوٹنے میں ایک اہم اصول اگر آپ یاد رکھ لیں تو اس میں بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. کیونکہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ کہیں گے لکوریا میں کیا ہوتا ہے، تو کبھی کوئی اور بیماری کا نام لے آئیں گے، کبھی بواسیر کی بات کریں گے، کبھی کسی اور چیز کی بات کریں گے. تو ایک اہم اصول ہے کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سبیلین دو راستوں کو کہتے ہیں، یعنی جو یورین کا راستہ ہے یا پخانے کا راستہ ہے اس میں سے کچھ بھی نکلے، چاہے وہ خون نکلے، چاہے وہ پانی نکلے، چاہے وہ چپکتا ہوا پانی ہو، چاہے وہ لکوریا کہیں اس کو، کوئی بھی نام آپ اس کو دیں، یا ایون ہوا خارج ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک اہم ترین اصول ہے. اگر آپ کو یہ یاد رہے تو پھر ہر ایک نئے نام کے ساتھ کچھ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو کچھ بھی نکلے جو جسم پر محسوس ہو تو اس کو دھو کر، یا اگر دھونے کا موقع نہ ہو تو ٹشو سے صاف کر کے. میں اس لیے موقع کی بات کر رہی ہوں کہ عام طور پہ گھر میں تو سہولت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ سفر میں ہیں، استنجے کا موقع نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ایسی خواتین جن کو مسلسل ایسا ڈسچارج ہوتا ہے وہ پیڈ یا ٹشو استعمال کر کے وضو سے پہلے اس کو ہٹا دیں اور تازہ وضو کر لیں، چاہے ان کا ویسے وضو ہو بھی. تو چونکہ سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو وضو نہیں رہتا، اس لیے اس نجاست کو صاف کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ وضو کرنا بھی. شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وہ وضو کرے. مثلا آپ کا پہلے وضو تھا، پھر آپ کو پیشاب کی تو ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن آپ نے ویسے ہی اپنی کوئی تری تھی یا کوئی نمی تھی اس کو آپ صاف کرنے کے لیے ٹشو استعمال کر رہے تھے، آپ کا ہاتھ دوبارہ لگ گیا تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ وضو کریں. نیند سے وضو. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آنکھیں سرین کی سربند یعنی تسمہ ہیں، یعنی آنکھیں جو ہیں وہ انسان کے اس راستے کے لیے ایک تسمے کا کام دیتی ہیں. بس جو شخص سو جائے اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ بالکل غافل ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے کیا نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں تھا. لہذا سونے پر انسان کا وضو ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ وضو کیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو بیٹھنے کی پوزیشن میں عموماً انسان کے جسم سے کچھ نہیں نکلتا. جیسے آپ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، صف میں بیٹھے ہوئے، اور اتنے میں آپ کو ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے اور آپ کا سر نیچے ہو جاتا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر آپ ٹیک لگا کے آرام سے سو گئے، کونی ٹکا کے یا کمر پیچھے لگا کے، تو اس سے پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا. جب تک آپ کی ٹیک نہیں کہیں، آپ بالکل اسٹریٹ سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف گردن لڑکی ہے یا آنکھوں میں تھوڑی سی اونگ آ گئی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم پڑھ رہے تھے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو پہلی چیز ہم نے پڑھی مزی خارج ہونے سے، دوسری چیز استنجا کرنے سے یا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، تیسری چیز سو جانے سے، اور چوتھی چیز ہے ہوا خارج ہونے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سنے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو. یعنی محض شک کی بنیاد پر یا وہم کی بنیاد پر یا جسم میں ایسے کوئی سرسراہٹ ہوئی ہے اس کی بنیاد پر
وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وضو چلا گیا ہے جب تک کہ واضح علامت نہ ہو. اب بعض اوقات یہ دو علامتیں بہت واضح نہیں ہو سکتی، لیکن انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم سے ہوا نکلی ہے، تو اس وقت اس کا وضو نہیں رہے گا. لیکن محض وہم کی بنیاد پر نماز نہیں توڑنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ وضو کر ہی نہیں پاتے، 10 15 دفعہ وضو کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کے جسم سے پھر کچھ نکل آیا، تو وہ صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. بس ایک دفعہ صحیح طور پر وضو کر لینا چاہیے، اور اگر یہ دو علامتیں محسوس ہوں وضو کے دوران یا پھر نماز کے دوران تو دوبارہ وضو کر لینا چاہیے. قے، نکسیر اور وضو. نکسیر کیا ہوتا ہے؟ ناک سے قطرہ قطرہ خون ٹپکنا. قے یا نکسیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ میں ہے، امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں. لہذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا. یعنی سبیلین سے خون نکلے پھر تو فاسد ہوگا، لیکن اگر ناک سے ٹپک پڑا یا دانت سے نکل آیا یا کوئی چھوٹا موٹا کٹ لگ گیا تو پھر کیا ہو. اس پہ جتنی روایات ہیں عام طور پر جس پر عمل ہوتا ہے وہ ضعیف ہیں. اس کے برعکس اب یہاں وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے. کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے. یعنی انہوں نے تیر لگنے سے جو خون نکلنے لگا تو اس بنا پر نماز نہیں توڑی، نماز جاری رکھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو، یا آپ کو علم ہوا اور آپ نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا مگر ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک صحابی کو تیر لگے ہوں اور آپ کو بتایا نہ گیا ہو، اور پھر یہ نہ بتایا گیا کہ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے انہیں یہ نہ کہا ہو کہ تم نے نماز کیوں جاری رکھی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی بات ہو اور ہمیں کسی نے پہنچائی نہ ہو یا یہ ذکر نہ کی ہو. پھر اگلی روایت ہے، اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا. یعنی جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اس موقع پر جب آپ کو زخمی کیا گیا تو اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں توڑی حالانکہ خون نکل رہا تھا. تو اگر نماز جاری رکھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خون نکلنے سے ان کے خیال میں وضو نہیں ٹوٹا. اس سے معلوم ہوا کہ خون کا بہنا ناقض وضو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر لوٹو، وضو کرو اور پھر نماز پڑھو. یعنی اگر جماعت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو وضو نہیں رہا اور آپ صف توڑ رہے ہیں نکلنے کے لیے، کیونکہ اب آپ نماز جاری نہیں رکھ سکتے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ ایسے ہی نہیں نکلے بلکہ آپ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیں، جس سے دوسرے نمازیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ وضو باقی نہ رہنے کی وجہ سے صف توڑ کے نکل رہے ہیں اور آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو آپ کو جگہ دی جائے.